بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں ایک اور اہم عنوان پر جس کی کچھ جھلکیاں کل ذکر کی گئی تھیں۔ ہم نے کل کہا تھا کہ خلاف ماحول میں سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اس میں مزید تھوڑی سی وضاحت یا اور اضافہ کہیے اس کو میں کرنا چاہوں گا آج، کہ جیسے مختلف نمازوں میں بعض اوقات سنت غیر مؤکدہ کو ہم کمتر سمجھ کر نعوذ باللہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، کمتر سمجھنا سنت کا، خواہ وہ غیر مؤکدہ ہو، یہ بہت اپنے آپ میں خطرناک چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کمتر سمجھنا، یہ اندیشہ ہے کہیں یہ کفر کا سبب نہ بن جائے، اس کا اندیشہ ہے۔ اللہ حفاظت رکھے، اللہ حفاظت رکھے، اللہ حفاظت رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کائنات میں سب سے اعلیٰ و ارفع و اکمل اور افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عظیم الشان کو کمتر سمجھنا یہ کسی جرم عظیم سے کم نہیں ہے۔ لہذا جن سنتوں کو ہم کم سمجھ کر یا سنتوں کے مقابلے میں معاشرے کو یا سنتوں کے مقابلے میں رسم و رواج کو زیادہ سمجھتے ہوئے اور رسم و رواج اور معاشرے کی پرواہ کرتے ہوئے سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی لحاظ کی سنتیں ہوں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انتہائی خطرناک درجے کا جرم ہے، انتہائی خطرناک درجے کا جرم ہے۔ کیونکہ رسم و رواج عام طور پر جہالت کے معاشرے سے وجود میں آئی ہیں، اور سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کے لیے منتخب فرمائے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں۔ اب جاہلانہ رسم و رواج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم الشان طریقوں کو قربان کر دینا، نعوذ باللہ، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں جو سنتیں ہوتی ہیں، جیسے سنت رکعتوں کی بات کر رہا ہوں، جیسے عصر کی پہلے کی 4 سنتیں یا اور اس طرح کے جو موقع ہوتے ہیں، ان کی جو سنتیں ہوتی ہیں ان کو بعض اوقات لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں تو یہ رواج ہو گیا ہے۔ نئی نسل چونکہ اصل میں ہندوستان کا مسلمان بہت اسپیڈ کے ساتھ ذہنی ارتداد کی طرف جا رہا ہے، اللہ حفاظت رکھے، بہت اسپیڈ کے ساتھ ذہن مرتد ہوتا جا رہا ہے۔ معاف کیجئے گا ذرا مجھے، بات تھوڑی سی عجیب سی آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن سچائی سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اس کے اوپر بڑی محنت ہو رہی ہے مرتد کرنے کی اس کو، اور اگر یہ عملی طور پر اپنے کو مسلمان کہتا بھی رہے تو ذہن وہی غیروں جیسا ہے۔ سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک طرف سے ایک لاٹھی سب کو نہیں ہانک رہا ہوں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے جو ذہنی طور پر مرتد ہو گئی ہے، اور ان کا علاج بھی سوچا تک نہیں جا رہا ان کا، اور اگر سوچا جا رہا ہے تو وہ اس درجے میں نہیں سوچا جا رہا جس درجے میں سوچے جانے یا اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس عملی ارتداد کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر مجلس آباد، مسجدیں ویران، ہر جگہ امت کے پاس پیسہ خرچ کرنے کے لیے موجود، مگر دینی کاموں پر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہر جگہ کے لیے وہ فارغ ہیں، مگر مسجدوں اور دین کے کاموں کے لیے فارغ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر بڑا عام سا رواج ہے، اذان ہو جائے گی، گھر میں بیٹھ کر یوں انتظار ہوتا رہے گا کہ چلو ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ادھر جماعت نکلنے کے قریب ہوگی اور ادھر صاحب محترم تشریف لا کر پہلے وضو فرمائیں گے۔ جب تک وضو ہوگا، جب تک یا تو 1 2 3 رکعت نکل چکی ہوں گی، یا پھر بائی دی وے امام صاحب سلام پھیر چکے ہوں گے، اور یہ تقریباً ہر نماز کا سین ہوتا ہے۔
تقریباً ہر نماز کا سین ہوتا ہے. پہلے ارے ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے. اور اب جو پہلے کی سنتیں ہیں، جیسے بات ہو رہی ہے عصر کے پہلے کی سنتوں کی، اب ان سنتوں کا ذکر ہی کیا رہ گیا؟ اب ان سنتوں کا ذکر ہی کہاں رہ گیا؟ جمعے کے روز خطبہ ہو رہا ہوگا اور مسجد میں داخلہ ہو رہا ہوگا. اب پہلی سنتیں کہاں گئیں؟ خطبے کا وہ اہتمام کہاں گیا؟ اور بعد کی سنتوں کا تو یہ حال ہے کہ امام صاحب نے دعا کرائی اور بس باہر ایسے بھاگنے کی رفتار شروع ہو جاتی ہے جیسے بس یہ سمجھیے کہ جب نماز تھی تو باہر تک بھی جگہ نہیں تھی، اور جیسے سلام پھرا اور دعا ہوئی، اب چاہے آپ وہاں چاہے لیٹ جائیں چاہے سو جائیں، اتنی جگہ ہو جاتی ہے. یہ میں نے کم کہا ہے، اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. مسجد خالی ہو جاتی ہے ایک دم، بس چند مخصوص لوگ سنتیں پڑھ رہے نظر آتے ہیں، چند لوگ. سنتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کم تر سمجھا گیا، نعوذ باللہ، تو پھر یقین جانیے اگر اجتماعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جانے کا رواج بن گیا، جیسا کہ ہمارے یہاں اجتماعی طور پر سنتوں کو چھوڑے جانے کا رواج ہے، تو پھر سمجھ لیجئے ہم نے اپنی اجتماعی قبر کھودنے کا کام کیا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ آپ کو تھوڑا ٹائٹ لگتے ہوں گے لیکن یہ بات ایک دم سچی ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں یوں کہہ کر سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اجی سماج بھی تو دیکھنا پڑتا ہے، اجی دنیا داری بھی تو دیکھنی پڑتی ہے. جو لوگ دنیا داری کو دیکھتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کرتے، جو لوگ سماج کو دیکھ کر چلتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کرتے، یقین جانیے یہی وہ لوگ ہیں جو سنت کو کم اور جاہلانہ رسم و رواج کو زیادہ سمجھ رہے ہیں. جاہلانہ رسم و رواج کی اہمیت زیادہ اور سنت کی اہمیت کم. اور جب امت کے اندر سنت کی اہمیت کم ہو جائے گی اور رسم و رواج کی اہمیت پیدا ہو جائے گی، پھر اس کو تباہی سے اللہ ہی ان کو رحم فرما کر کسی طرح بچا لے تو بچا لے، ورنہ ان کے اسباب بھی کام نہیں آئیں گے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت امت مسلمہ ہندیہ کا کیا حال ہے. کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، جتنا میں بتاؤں گا اس سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ جان رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ اہل باطل کا زور ہے. باطل تو ہر دور میں اپنی فطرت پر رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان والوں نے ایمانی تقاضوں کو چھوڑ دیا ہے، دین کا نام لینے والوں نے دین کو عملی طور پر چھوڑ دیا ہے. حاجی نمازیوں کی دینداریاں دیکھنی ہو تو ان کی میتوں میں اور ان کے جنازوں میں دیکھ لیا کرو، ان کی شادیوں میں دیکھ لیا کرو، پتہ چل جائے گا وہ کتنے دیندار ہیں. اپنے کو بہت لمبے چوڑے جبے اور قبے پہننے والوں اور لمبی چوڑی داڑھیاں رکھنے والوں اور لمبے چوڑے امامے باندھنے والوں اور ہاتھوں میں لمبی لمبی تسبیح لینے والوں کی دینداریاں چیک کرنی ہو تو ان کی شادی بیاہوں کو دیکھ لو، یعنی ان کی اجتماعی زندگی کو دیکھ لو، ان کی میتوں کو دیکھ لو. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یہ کتنے پانی میں. پتہ چلا کہ اکثریت تو دین سے خالی ہی ہے. لوگوں نے کہیں سمجھا کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اب ہم سے بڑا علامہ کون ہے. کسی نے سمجھا میں تو صبح شام 2-4 تسبیح بھی پڑھ لیتا ہوں. کسی نے سمجھا میں تو 2-4 پاروں کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں. کسی نے سمجھا میں تو تھوڑا بہت صدقہ زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں. کسی نے سمجھا کہ صاحب وہ فلاں آدمی گالی بکتا ہے، کم سے کم میں گالی تو نہیں بکتا. کسی نے سمجھا وہ شراب پی لیتا، میں کم سے کم ایسا تو نہیں کرتا. بس اس نے سمجھا میں کامل مسلمان بن گیا. اب جو وہ سنتیں ہیں جن کو ہم اختیار کر بھی سکتے تھے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، کسی نے روکا بھی نہیں تھا، ان کو بھی جب ترک کیا جاتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھا جاتا ہے. جیسے ایک بڑی موٹی سی بات ہوتا ہوں، میں اپنے بعض ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، اگر ان سے دوسرے نکاح کی بات کر لی جائے، اگر اپنے بعض ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں اگر ان سے دوسرے نکاح کی بات کر لی جائے تو ان کو چڑ جاتے ہیں وہ، جبکہ وہ مرد ہیں. ان کے لیے تو بڑی میٹھی سنت ہے
یہ ٹائٹ سنت بعض خواتین کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن مردوں کے لیے تو بڑی میٹھی سنت ہے، اور اگر ان سے اس کی بات کر لی جائے تو وہ چڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو قرآن کے احکام سے چڑھے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ قرآن کہتا ہے 2 2 3 3 4 4، میں نہیں کہہ رہا۔ تو یہ تو میں نے چلیے ایک مثال دی، ایسی بہت ساری باتیں ہیں، یہ تو ایک موٹی سی مثال ہے۔ جو قرآن کے نام سے، قرآن کے احکام سے چڑھے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ اس کے اندر ایمان ہے بھی، قرآن ہی تو اسلام کی بنیاد ہے، اور اسی سے آپ کو چڑھ ہو رہی ہے۔ تو غیر مسلم بھی چڑھ رہے ہیں قرآن کے احکام سے، آپ مسلمان کہنے والے بھی چڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس میں آپ میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میں دراصل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن سنتوں کو آپ آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں ان کو تو آپ اختیار کیجئے ہی، لیکن جن سنتوں میں آپ کو امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے، یعنی ماحول خلاف ہے، ماحول نہیں ہے یہاں اس سنت کے اختیار کرنے کا، وہاں ان سنتوں کو آپ اختیار کریں۔ یہ آپ کی بہت بھاری بھرکم ترقی کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ کہ جب سنتیں مٹائی جانے لگیں، جب سنتیں مٹنے لگیں، سنتیں متروک ہو جائیں، سنتیں چھوڑی جانے لگیں، اس وقت میں اگر مردہ سنتوں کو، متروکہ سنت جن کو کہا جائے، متروکہ سنتوں کو جو شخص زندہ کرے گا وہ 100 شہیدوں کے برابر اجر کا حقدار قرار پائے گا، 100 شہیدوں کے برابر۔ اس لیے عزیزو، سنت کے سلسلے میں چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا پھر ہماری سمجھ میں نہ آئے، یاد رکھیے وہ سنت ہے، بس اس کو عمل میں لانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جانیں اس کے کیا فائدے، کیا نقصان، کیا فلاں، کیا نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے اس کو زندگی میں لانے کے لیے کہ وہ سنت ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ سنت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ سنت سمجھ کر کوئی بدعت ہی کے اندر تو مبتلا نہیں ہو گئے۔ ایسی بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے یہاں، جیسے بچے کا یوم پیدائش ہوگا اور قرآن پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بلایا جائے گا۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے، رسم ہو انگریزوں کی اور اس کا افتتاح ہو قرآن سے، کیا بات ہے۔ اگر کسی حرام کاروبار کی بھی شروعات کی جاتی ہے تو اس کو قرآن خوانی سے شروع کرتے ہیں۔ حلال کو چھوڑیے، چلیے حلال پر تو آپ، حرام کاروبار کی بھی شروعات ہو اس کی بھی شروعات قرآن خوانی سے کرائی جاتی ہے۔ کیا آپ اس کو بھی باعث اجر کہیں گے یا اس کو دین کا مذاق بنانا کہیں گے؟ قرآن کا مذاق یعنی قرآن کے حکم کی بے حرمتی کرنی ہے اور قرآن ہی کو سامنے رکھ کر کرنی ہے، نعوذ باللہ۔ کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے؟ میرے دوستو، سنتوں کو اختیار کرو، رسموں کو مٹاؤ، اور رسموں کو مٹانے کا آغاز اور اس کا عزم اپنی ذات سے کرو۔ آپ اپنی ذات سے کریں رسموں کو مٹانے کا آغاز، اور اس کے بعد پھر اپنے جو آس پاس کے، اپنے دائیں بائیں والے، اپنی آل اولاد، اپنے اہل خانہ، وہ سب پھر ان لوگوں کو اس کی دعوت دیں، اور اس کی دعوت اتنی مضبوطی سے چلائیں کہ آپ کے گرد و پیش سے رسم و رواج مٹ جائیں اور سنت آ جائے، اور اگر نہیں بھی آئے تو آپ کی دعوت کی برکت سے کم آپ مضبوط ہو جائیں، آپ مضبوط ہو جائیں۔ اس لیے اس کی نیت کریں، انشاءاللہ سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اور ہر قسم کی سنتوں کو داخل کریں گے۔ ہر قسم سے مراد ہے ہر موقع کی سنتیں، صرف وضو کی اور صرف نماز کی سنتیں نہیں، بلکہ وضو اور نماز سے لے کر
جس جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے ہر شعبے کی سنت کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اپنے بچوں کو بھی اس کی عملی مشق کرائیں، اپنے متعلقین کو بھی مشق کرائیں۔ جزاکم اللہ۔ ساری امت تک ہمارے اس پیغام کو پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔